وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے، عوام الناس کی رائے سے آج ہم قرآن کریم کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور سحری کے وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں مختصر یہ پروگرام ہوا کرے گا، اور اس میں آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا تفسیر کے لحاظ سے، وہ وحی کے لحاظ سے ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے قلب انور پر وحی کا نزول ہوتا رہا۔ تو وحی کا لغوی معنی کیا ہے، اور وحی کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور پھر وحی کی قسمیں کیا ہیں، چونکہ مشہور تو یہی ہے کہ وحی جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو پیغامات ہیں وہ پہنچاتا رہا۔ تو دوسرا جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی آپ کے قلب انور پر کچھ چیزوں کو نازل فرماتا رہا۔ تو بہرحال میں مختصر سے وقت میں آج آپ کے سامنے وحی کے لحاظ سے کچھ گفتگو کروں گا۔ باقی جو افطار کے لحاظ سے عوام الناس کی طرف سے یہ رائے آئی کہ کچھ مسائل جو ہیں بنیادی وہ بہار شریعت سے ہو جائیں یا دوسری کتب سے ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس کی بھی کوشش جاری ہے، تو وہ بھی کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو بھی اس رمضان المبارک کے اندر آپ تک پہنچایا جائے۔ تو وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لغت کے اندر امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ تعالی آپ نے النہایہ کے اندر اس بات کو واضح طور پر لکھا کہ وحی کا حدیث پاک کے اندر بکثرت ہمیں ذکر ملتا ہے، اور وحی کا معنی ہوتا ہے یعنی لکھنا، اشارہ کرنا، کسی کو کوئی پیغام بھیجنا، الہام کرنا، یعنی کلام خفی جو ہے اس پر وحی کا اطلاق ہوتا ہے۔ چھپا ہوا جو کلام ہوتا ہے یعنی دوسروں سے چھپا کے کوئی کلام کرنا، اس پر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے۔ القاموس کے اندر بھی اسی کا ہی کچھ لکھا گیا کہ اشارہ کرنا، اسی طرح پیغام بھیجنا، الہام، کلام خفی، تو ہر وہ چیز جس کو تم غیر کی طرف القاء کرو اسے اور آواز کو وحی کہتے ہیں، یعنی دوسرے کی طرف بات کو پہنچانا اور وہ چھپے انداز میں ہو تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ لغت کے اندر اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح علامہ زبیدی نے یہ لکھا ہے کہ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل فرماتا ہے۔ ابن الانباری نے کہا کہ اس کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کو لوگوں سے مخفی رکھتا ہے۔ یہی کہ مخفی رکھنا، تو فرشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے انبیاء میں سے کسی بھی نبی پر وہ لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور دوسروں سے اس کو خفی رکھا جاتا ہے۔ اب اس میں وحی ہے اور ایک الہام ہے۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے دل پر کسی چیز کا نزول ہونا، وہ خواب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ دل میں بات کا ڈال دینا الہام کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح فرشتے کا انسانی شکل میں آنا یا اپنی شکل میں آنا اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ الہام اگر جو ہے وہ نبی کے دل پر الہام ہو، ان کے دل میں کوئی بات ڈالی جائے تو وہ وحی ہوتی ہے، اور اگر غیر نبی کے دل میں کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جائے تو وہ الہام ہوتا ہے۔ اس کی چند مثالیں قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 112 میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ اب یہاں پر لفظ یوحی جو بولا گیا یہ لفظ وحی سے ہی ہے، کہ اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے شیاطین وہ انسانوں سے ہوں اور جنات سے ہوں، ان کو ہم نے دشمن بنایا انبیاء کا۔ جو شیاطین ہیں وہ انسانوں میں بھی ہیں اور وہ جنات میں بھی ہیں، تو ان کو ہم نے انبیاء کا دشمن بنایا، وہ دشمنی کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے۔ پھر کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض، یعنی وہ ایک دوسرے کو
جو اپنا خفی پیغام ہے، چھپا ہوا پیغام ہے، وہ ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ یوحی بولا گیا ان کے چھپے ہوئے پیغام کے لحاظ سے۔ تو جو لغوی معنی بیان کیا گیا وہ قرآن کے اندر بھی اس کا ہمیں جھلک ملتی ہے۔ تو اسی طرح ابو اسحاق نے کہا ہے کہ وحی کا لغوی معنی لغت کے اندر ہے خفیہ طریقے سے خبر دینا، اسی وجہ سے الہام کو وحی کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم کے اندر سورہ مریم میں ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف نکلے اپنے حجرہ انور سے، تو اس وقت فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ تو انہوں نے وحی کی ان کی طرف، یعنی کہ ان کو خفیہ طور پہ ایک بات کو سمجھایا، جس طرح اوپر ہے خبر دینا، وحی کے اندر خبر دینا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر خبر دینا بھی آیا کہ انہوں نے ان کو کوئی بات یا پیغام پہنچایا اور ان کو خبر دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ کہ وہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو خفیہ طریقے سے کلام کیا گیا ہے اس کے متعلق بھی قرآن کریم کے اندر یہ ملتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 کے اندر 51 کے اندر ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کوئی بشر اس لائق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام کرے، مگر کس طرح کرے گا؟ وحیاً وحی کے ساتھ، او من وراء حجاب یا پھر حجاب کے پیچھے سے کلام ہوگا، او یرسل رسولاً یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جو ہے رسول بھیجے گا، یعنی پیغام دے کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آتے، اس طرح فیوحی بإذنہ ما یشاء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح جو وحی کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا فرماتا ہے۔ اسی طرح تاج العروس کے اندر ہے کہ بشر کی طرف وحی کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بشر کو خفیہ طور سے کسی چیز کی خبر دے، یا الہام جو ہے وہ دل کے اندر کوئی بات ڈال دے، یا خواب کے اندر کوئی بات بتا دے، اس پر کوئی کتاب نازل فرمائے، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی۔ اسی طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے وحی کی اِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، معنی یہ کہ ہم نے الہام کیا، بات دل کے اندر ڈال دی حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی والدہ پر، ان ارضعی یہ کہ وہ انہیں دودھ پلائیں۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بھی غیر نبی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا سورہ نحل آیت نمبر 68 میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، الہام کیا اللہ نے۔ یہاں پر بھی لفظ وحی ہی بولا گیا، یہ کہ وہ اپنے گھر جو ہے وہ پہاڑوں پہ بنائے، اس طرح درختوں پہ بنائے، تو یہ وحی کی گئی۔ اب یہاں پر ایک چیز ضروری ہے کہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے مرزا انجینئر، وہ جو یہ بات کرتا ہے کہ الہام جو ہے وہ نبوت کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ الہام جو ہے وہ پہلے تو ہوتا تھا، جس طرح قرآن کے اندر موجود ہے کہ شاہد کی مکھی کے دل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بات کو ڈالا، اسی طرح حضرت مریم ہے، اور اسی طرح دوسرے بھی ہمیں بہت سے واقعات قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو اب وہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ جب تک نبوت باقی تھی اس وقت تک الہام تھا، آج اگر کوئی الہام کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ختم نبوت پہ حملہ ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر یہ واضح بات موجود ہے کہ غیر انبیاء کی طرف الہام بھی ہوتا تھا۔ جب انبیاء کی طرف ہوتا تھا تو اس کو وحی کہتے تھے، اور جب غیر انبیاء کی طرف ہوتا تھا تو اس کو نام الہام کا دیا جاتا تھا۔ اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کسی بھی بشر کے دل میں کوئی بھی بات ڈال سکتا ہے، اور جو ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اولیاء کے دلوں میں کوئی چیز القاء فرماتا ہے اور کوئی بات ڈالتا ہے تو اولیاء کو الہام ہوا کرتے ہیں۔ اب جب نبوت کا اختتام ہوا تو وحی کا اختتام ہو گیا۔ اب نبوت کے ساتھ اگر ہم الہام کو ملائیں گے، جس طرح اس نے کہا کہ الہام نبوت کا خاصہ ہے، تو الہام اگر نبوت کا خاصہ ہے تو پھر جس کو بھی الہام ہوگا اس کو ہمیں نبی ماننا پڑے گا۔ حضرت جو ہے وہ مریم کی طرف یا حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی طرف ہو تو پھر ہمیں ان کو نبی ماننا پڑے گا، کیونکہ کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے کہ دوسری شے میں وہ پایا نہ جائے۔ تو اب اگر انبیاء کے اندر خاصہ ہے الہام کا اور انہی کے ساتھ خاص ہے تو پھر کسی دوسرے میں پایا جائے گا تو اس کو نبی ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے الہام
یہ غیر انبیاء کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب بشر کا ہی آنا بند ہو جائے گا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الہام بند ہو گیا۔ جب تک بشر ہیں تب تک الہام بھی رک نہیں سکتا، کیونکہ الہام کا تعلق وہ انبیاء کے ساتھ وحی کی صورت میں ہے، اور غیر انبیاء کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہوتا ہے جو ہے انبیاء کے علاوہ۔ تو اس وجہ سے اس پر یہ ایک تفصیلی ٹاپک بھی ہے، اس پر انشاءاللہ تبارک تعالی ہم گفتگو پہلے بھی کافی علماء کر چکے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ تو بہرحال آج ہمارا چونکہ تفسیر کا موضوع ہے تو اس میں واضح طور پہ یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ الہام کی بھی صورتیں ہیں۔ اگر انبیاء علیہ السلام کے دل پر ہو تو وہ وحی کی صورت میں ہوتا ہے، اور اگر غیر نبی کی صورت میں ہو تو وہ الہام کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس میں پھر یقین کا بھی پہلو آتا ہے کہ وحی کی صورت میں تو یقین کامل ہوتا ہے، اور الہام کی صورت میں اس میں یقین کامل نہیں ہوتا۔ اب اس کی جو ہے وہ بھی تفصیل جو ہے محدثین نے بیان کی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہم اس میں مکمل موضوع بیان کریں گے اس کے اندر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بھی بیان کریں گے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ عمدۃ القاری میں امام عینی رحمہ اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ علامہ بدر الدین عینی نے وحی کا اصطلاحی معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے وہ وحی کہلاتا ہے۔ اسی طرح علامہ تفتزانی نے الہام کا جو ہے اس کو بیان کیا شرح عقائد نسوی کے اندر، کہ ہم فرماتے ہیں کہ دل میں باطریق فیضان کسی معنی کو ڈالنا یہ الہام ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئے تو یہ الہام ہوتا ہے۔ اب وحی کی کچھ صورتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اسی پر اپنی گفتگو کا آج ہم اختتام کریں گے کہ وحی کی اقسام ہیں کچھ۔ وحی کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک تو وحی مطلوب ہے اور ایک غیر مطلوب، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تلاوت ان کی جاتی ہے، یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الفاظ اور معانی کا نزول ہو تو یہ وحی وہ ہے کہ جس کی تلاوت کی جائے گی۔ الفاظ آئیں گے تو پھر وہ قرآن بنے گا، اس کی تلاوت کی جائے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر الفاظ کا نزول نہیں ہوتا بلکہ معانی کا نزول ہوتا ہے، اور اس کو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جو مفہوم ہے اور آپ ان معانی کو اپنے الفاظ سے تعبیر کریں تو یہ وحی غیر مطلوب ہے، یعنی اس کی پھر تلاوت نہیں کی جائے گی۔ اور یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مختلف احادیث ہیں ان میں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں اسے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ شروع کی حدیث میں ہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین آپ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، گھنٹی کی آواز کی طرح، یعنی اس کے ساتھ تشبیہ دی، یہ نہیں کہ گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، اس کی آواز کی طرح ہوتی ہے، اور مجھ پر بہت شدید ہوتی ہے۔ یہ وحی جب منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور جس وقت ختم ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا، یعنی شدت کو بیان کیا۔ اب اس میں سوال ایک ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کی صرف دو صورتیں بیان کی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے۔ یہ بڑی جو ہے وہ غور طلب بات ہے، سننے والی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اور بشر کے لحاظ سے آپ نے کلام کیا، کیونکہ سرکار کے اندر آپ بشر بھی ہیں اور نورانی صفت بھی موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ ہے کہ قائل اور سامع میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے تاکہ ان میں تعلیم اور تعلم اور افادہ اور استفادہ متحقق ہو سکے، اور یہ اتصاف یا تو اس طرح ہوگا کہ سامع پر قائل کی صفت کا غلبہ ہو اور وہ قائل کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے، اور سلسلۃ الجرس گھنٹی کی آواز کی جو مثال دی گئی ہے وہ پہلی قسم ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ قائل سامع کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے، اور یہ دوسری قسم ہے۔ معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب نورانیت کی طرف سے وحی آتی ہے، خالص نور کی طرف سے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کو لینے کے لیے اپنی نورانی صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہوتی ہے، پھر آپ نور سے نور لیتے ہیں اور پھر بشر کی صورت میں آگے پہنچاتے ہیں، اور جب فرشتہ بشر کی صورت میں آتا ہے تو پھر آپ بشری صورت میں اسے لیتے ہیں۔ تو جب آپ نور کی صورت میں نور سے وحی لے رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں، چونکہ عام طور پر تو گھنٹی کی آواز آئے تو اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی بول رہا ہو تو اس کا بولنا سمجھ میں نہیں آتا، تو خالی گھنٹی کی آواز سے کیا چیز سمجھ آئے گی؟ گھنٹی کی آواز سے تشبیہ دینا، یہ مراد یہ ہے کہ جس طرح کوئی چیز لکھی جاتی ہے اور لکھنے کے بعد اس کی آواز ہوتی ہے، یا نزول کے وقت قلب انور پر جو کیفیت تھی اس کیفیت میں جو ہے وہ الفاظ کا ہونا، الفاظ جو ہے وہ جب قلب انور پر نازل ہو رہے تھے اس کے اندر جو آواز ہوتی تھی، اس کو مختلف محدثین مفسرین نے اپنی اپنی رائے اس پر دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہو رہی ہے تو اس کی آواز اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں۔ اسے وہ طاہر القادری والا ہرگز مانا نہیں کہ اس نے اس گھنٹی سے مراد میوزک نکال لیا کہ یہ میوزک ہے اور پھر میوزک جائز، اور پھر اپنے ہی ایک الگ سے اس نے جو ہے وہ موقف اپنا لیا، تو اس سے یہ مراد نہیں، بلکہ شدت کے ساتھ تعبیر کرنا تھا، اور تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی۔ معنی یہ ہے کہ تشبیہ گھنٹی کے ساتھ یہ معنی نہیں کہ گھنٹی ہی بج رہی ہوتی تھی اور اسی کی آواز ہوتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی کہ یا تو قائل کی صفت کے ساتھ سامع متصف ہو جاتا ہے، یا قائل سامع کی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے۔ قائل کی صفت کے ساتھ سامع کا متصف ہونا معنی یہ ہے کہ نور کے ساتھ نور، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نورانیت غالب ہو جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف یعنی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامع ہیں تو ان کی صفت کے ساتھ جب قائل متصف ہوتا ہے تو پھر فرشتہ انسانی شکل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، تو آپ بشر کی صورت میں بشر سے ہی پیغام لیتے ہیں، اور وہاں نور سے نور کی صورت میں ہی آپ پیغام موصول کرتے ہیں، چونکہ یہاں پر انہوں نے لکھا کہ صفت کا جو ہے وہ ضروری ہے کہ فیض لینے کے اندر جو ہے وہ صفت کا ایک ہونا یہ ضروری ہے۔ اب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر نورانیت غالب ہوتی ہے تو نورانیت سے جب آپ فیض لے رہے ہوتے ہیں تو پھر بشریت والی جو صفت ہے اس کے اوپر بڑی شدت گزرتی ہے، اور اس شدت کی صورت میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بشری جسم ہے اس پر پسینہ آتا ہے، اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بھی بدلتا تھا، یہاں تک کہ ہم جو ہے سرکار کی طرف دیکھ نہیں پاتے تھے، تو یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ بہرحال اب اس کی میں زیادہ تفصیل آپ کے سامنے یہاں پر بیان نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی جو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز لکھی جا رہی ہو تو اس کے لکھنے کی آواز، یا ٹائپ کی جا رہی ہو تو ٹائپ کرنے کی آواز، یا پھر جو نزول ہوتا ہے قلب اطہر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی کچھ آواز اس کو تعبیر کیا ہو، تو اس میں امام عینی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پروں کو جھرجھراتے ہیں جیسے پتھر پر زنجیر ماری جائے، اور جب ان کے دلوں سے وہ ہیبت زائل ہوتی ہے تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا، وہ عظیم اور کبیر ہے۔ اور اس حدیث میں ہم پر یہ ظاہر ہوا کہ وحی کی پہلی قسم دوسری سے شدید ہے، یعنی فرشتوں پر بھی جب لوح محفوظ سے آگے پیغامات آتے ہیں اور فرشتوں تک پہنچتے ہیں تو اس وقت فرشتوں کی بھی حالت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں، نارمل حالت نہیں رہتی، بلکہ وہ بھی اپنے پر مارتے ہیں، اور اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح پتھر پر کوئی زنجیر ماری جاتی ہے تو ان پر بھی بڑی شدید یہ گزرتا ہے۔ تو جب فرشتے جو کہ بالکل ہی نوری مخلوق ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بشر کے اندر پھر بشری صفت ہوتے ہوئے اس کا لینا، وہاں سے فیض لینا یہ مشکل ہے، تو اس وجہ سے آپ نورانی صفت کے اندر آپ کے اندر وہ غالب ہوتی ہے، آپ نور سے نور حاصل کرتے ہیں، اور پھر بشری صورت کے اندر آ کے پھر بشر کے ساتھ چونکہ آگے مخاطب ہونا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے، تو اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی بنایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور بھی بنایا گیا۔ اب میں کچھ قسمیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ علامہ بدر الدین عینی نے فرمایا کہ کلام قدیم کو سننا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ایک قسم یہ ہے، پھر ہے فرشتے کی رسالت کے واسطہ سے وحی کا موصول ہونا۔
فرشتہ جو وحی لے کے آتا ہے، ایک یہ قسم ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ وحی کو دل میں القاء کیا جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں القاء کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے اسی طرح وحی کی جاتی تھی اور انبیاء علیہ السلام کے غیر کے لیے جو وحی کا لفظ بولا جاتا ہے وہ الہام یا تسخیر کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کہ جو ان کے جس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس میں یقین کا بھی فرق ہوتا ہے کہ جو غیر انبیاء کی طرف اور جو انبیاء کی طرف ہوتی ہے، یہ تو وحی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، اور اس کے اندر شریعت کے پیغام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن الہام کے اندر شریعت کے پیغام نہیں ہو سکتے کہ کوئی کہے کہ مجھ پر آج الہام ہوا ہے اور آج میں شریعت کو بدلتا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جو ہے یہ وحی کی صورت ہے تو پھر یہ وحی کا ہی وہ ادعا کر بیٹھے گا اور اسے کفر لازم آئے گا۔ اسی طرح ہی چوتھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں کوئی واقعہ دکھایا جائے، اور اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ گھنٹی کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وحی کا آنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی آپ کے قلب پر کوئی معنی کسی معنی کا القاء ہونا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور حضرت جبرائیل آپ کے پاس حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آئیں۔ حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ حسین ترین شخص تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر چلا کرتے تھے کہ عورتیں ان کو دیکھ کر جو ہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اصلی صورت میں آئے، اس صورت میں ان کے 600 پر تھے جس سے موتی اور یاقوت جھڑتے تھے۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یا تو بیداری میں پردے سے جو ہے وہ ہم کلام ہو جیسا کہ معراج شریف میں ہوا، یا نیند میں ہم کلام ہو جیسے جامع ترمذی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس حسین صورت میں آیا اور فرمایا کہ مالا اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، یعنی ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مالا اعلیٰ کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا میں نہیں جانتا، تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنا دست قدرت رکھا یہاں تک کہ میں نے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، تو جو کچھ زمین و آسمان میں تھا سب کا علم مجھے عطا کر دیا گیا۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی وحی، کیونکہ شعبی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسرافیل کے سپرد کیا گیا تھا اور وہ 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور وہ آپ کے پاس وحی لاتے تھے، پھر آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا، اور مسند احمد میں سند صحیح کے ساتھ شعبی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا، اور 3 سال تک آپ کی نبوت کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام رہے، اور وہ آپ کو بعض کلمات اور بعض چیزوں کی خبر دیتے تھے۔ اس وقت تک آپ پر قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، اور جب 3 سال گزر گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس رہے، پھر 20 سال آپ کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، 10 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، اور 63 سال کی عمر میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما ہوئے۔ البتہ واقدی وغیرہ نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ آپ کو اور کسی فرشتہ کے سپرد نہیں کیا گیا۔ یہ 2 موقف ہیں جو عمدۃ القاری میں امام عینی نے بیان کیے ہیں کہ پہلے 3 سال تک کچھ معانی مفہوم تھے اور پریکٹس تھی جو حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کو وہ بیان کرتے رہے، لیکن واقدی وغیرہ نے اور دوسروں نے اختلاف بھی کیا ہے، اور جو ہے وہ اس پر عمدۃ القاری میں امام عینی نے جو پہلی جو ہے موقف ذکر کیا، اس میں آپ نے حدیث بھی ذکر کی ہے جو کہ مسند احمد کے اندر سند صحیح کے ساتھ امام شعبی سے روایت ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اب قرآن کریم کی تعریف ہے، قرآن کہا کس کو جاتا ہے، اور قرآن مجید کے اسماء ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دوسری نشست میں اس کو آپ کے سامنے مختصر سا رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ اپنی رحمت کے صدقے اسے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔